بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پرانی لاہور ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں کھڑا پی آئی اے کے 2 بوئنگ 747 ہوائی جہازوں کو ڈپارچر کے لیے تیار ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر ریڈار نہیں تھا اور ایئرپورٹ پر لینڈنگ ٹیک آف کے لیے اپروچ کنٹرول پروسیجر کی سروس موجود تھی، یعنی ریڈار کی مدد کے بغیر کنٹرولر مختلف ہوائی جہازوں سے ان کی پوزیشن اور ان کے لیول پوچھ کر اپنے سامنے رکھی ہوئی موٹے کاغذ یا گتے کی پیپر سٹرپس پر لکھتے جاتے تھے اور پھر ایئر ٹریفک کنٹرول پروسیجرز کے قوانین اور سپریشن سٹینڈرڈز کے مطابق ایک دوسرے سے ہوائی جہازوں کو کلیئر رکھتے ہوئے کام کرتے تھے۔ ان دونوں بوئنگ 747 ہوائی جہازوں میں سے ایک جدہ جا رہا تھا اور دوسرا بوئنگ 747 شاید کسی یورپی ملک کی فلائٹ پر تھا۔ دونوں ہوائی جہازوں نے آگے پیچھے تقریباً 5 منٹ کے وقفے سے رن وے 36 اور رن وے 18 سے ٹیک آف کرنا تھا۔ آگے پیچھے ٹیک آف کرنے کے بعد جب ہوائی جہازوں نے 25 میل دور ایک پوائنٹ لیمام پر رپورٹ کیا تو میں نے ان دونوں کو نیکسٹ ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ فلائٹ انفارمیشن سینٹر کو چینج کروا دیا، یعنی پائلٹس کو نیکسٹ یونٹ کے ساتھ وائرلیس پر رابطہ کرنے کے لیے کہہ دیا۔ ان دونوں ہوائی جہازوں کے ڈپارچر کے تھوڑی دیر بعد ہی ایئر ڈیفنس نے کسی ایک ایسے ہوائی جہاز کے بارے میں پوچھنا شروع کیا جو لاہور کے شمال مغرب میں پک ہو رہا تھا اور اب وہ اسلام آباد والے روٹ پر جا رہا تھا۔ ہم نے اپنے پاس تمام ڈیٹا چیک کر لیا اور انہیں بتایا کہ ہمارے پاس یا کسی بھی یونٹ کے پاس ایسی کسی فلائٹ کی ڈیٹیلز نہیں ہیں۔ یہ ان آئیڈینٹیفائڈ ٹارگٹ پہلے تو جہلم تک گیا، پھر اس نے لیفٹ ٹرن کیا اور سیدھا زوب کی طرف فلائی کر گیا۔ بہت ہنگامہ برپا ہو گیا اور اس ہوائی جہاز کو انٹرسپٹ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اسی دفاعی ادارے کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے ایمرجنسی فریکوینسی گارڈ پر کالز دیں تو ایک ہوائی جہاز نے ان سے رابطہ کر لیا۔ یہ ان 2 میں سے ایک بوئنگ 747 ہوائی جہاز تھا جو لاہور سے ٹیک آف کر گئے تھے۔ پائلٹ نے ٹیک آف کے بعد لاہور کے جنوب مغرب میں روٹ انٹرسپٹ کرنے کی بجائے اسلام آباد جانے والے روٹ پر اسلام آباد کا رخ کر لیا غلطی سے اور بس چلتا ہی گیا۔ ہمیں غلط پوزیشن بھی بتاتا گیا اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اسے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے کاکپٹ میں کوئی وارننگ بھی نہیں مل رہی تھی۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ہمیں بتائے بغیر پاکستان ایئر سپیس سے باہر جانے والے اپنے روٹ پر آخری پوائنٹ کی طرف رخ کر لیا جو تقریباً زوب کے قریب تھا۔ اس پوائنٹ کا نام مونٹا تھا اور بس یہ ہوائی جہاز وہاں سے چلا گیا۔ کیا آپ کو میری اس کہانی پر یقین آیا؟ شاید آپ کا ذہن یہ تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوگا کہ ایک بوئنگ 747 ہوائی جہاز جس نے لاہور سے ڈپارچر کے بعد نیچے ملتان کے قریب سے گزرنا تھا وہ اسلام آباد کی طرف چلا گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا اور نہ اسے پتہ چلا اور اسے ٹریس کرتے کرتے اتنی دیر لگ گئی۔ اس واقعے کی کیا رپورٹنگ ہوئی اور کس کس کو کیا کیا سزا ملی اور غلطی کو کس طرح سے ریکٹیفائی کرنے کی کوششیں کی گئیں، یہ تو کسی اور ویڈیو کا ٹاپک ہے اور میں نے ویڈیو بنا بھی رکھی ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرول، ایئر لائنز، ہوائی جہازوں اور ان کی ٹیکنالوجی اور ایئرپورٹس پر ہونے والی ترقی کو دکھا سکوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا گہرا تعلق اسی واقعے سے ہے اور اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ میری تمام گفتگو کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ پہلے ہم کہاں تھے اور آج دنیا کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری ایئر سپیس میں ہوائی جہازوں کا سفر کتنا محفوظ ہے۔ پہلے ایئر ٹریفک کنٹرول کیا تھا اور اب کیا ہے۔ پہلے پائلٹس کیا کرتے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں۔ کیسے بڑھتی ہوئی ایئر ٹریفک نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج کی ویڈیو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ اسٹے ٹیونڈ۔ سول ایویشن ٹریننگ اکیڈمی حیدرآباد سے اپنی ٹریننگ کے بعد 1988 میں جب میں نے لاہور ایئرپورٹ پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر چند ہی فلائٹس آتی جاتی تھیں۔ ساری رات میں ایک نائٹ کوچ کراچی سے آتی تھی اور ایک ہی لاہور سے جاتی تھی۔ یقیناً ایویشن لورز کو وہ دن یاد ہوں گے۔ اس کے علاوہ چند دوسری فلائٹس تھیں۔ اس وقت پی آئی اے کے بوئنگ 707، ایئر بس 300 اور فوکر F-27 ہوائی جہاز لاہور ایئرپورٹ سے آپریٹ کرتے تھے۔ ٹوٹل 5 یا 6 بڑے جہازوں کے سٹینڈ تھے اور 3 یا 4 چھوٹے ہوائی جہازوں کو کھڑے کرنے کی گنجائش تھی۔ پھر جب لاہور ایئرپورٹ کا نیا رن وے بن گیا تو پی آئی اے کی بوئنگ 747 ہوائی جہازوں کی فلائٹس بھی وہاں سے شروع ہو گئیں۔
یہ بوئنگ 747 نئے رن وے کے قریب بنائے گئے جیٹ ایپرن پر کھڑے ہوتے تھے، جسے آج حج ٹرمینل بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور بہت پرانا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے ایک چھوٹے سے کمرے میں فلائٹ انفارمیشن سینٹر یونٹ تھی، جو وی ایچ ایف اور خاص کر ایچ ایف ہائی فریکوینسی پر ہوائی جہازوں سے رابطہ کرتی تھی۔ ایچ ایف آپریٹر پورا کنٹرولر ہوتا تھا۔ وہ بامبے، دہلی، چائنا اور کبھی کبھار رشیا سے بھی رابطہ کر لیتا تھا اور فلائٹ ڈیٹیلز لے کر اور کنٹرولر کے پاس رکھے ہوئے ایک بڑے سارے ڈبے میں بند ٹیلی پرنٹر پر ٹائپ کر دیتا تھا۔ کنٹرولر جب بھی اس ٹیلی پرنٹر کی آواز سنتا، جو کہ خاصی بلند ہوتی تھی، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کیا لکھا ہے۔ اگر کنٹرولر نے ایچ ایف آپریٹر سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو انٹرکام پر ایچ ایف آپریٹر، جو کہ بالکل برابر میں ایک چھوٹے سے لکڑی کے کیبن میں بیٹھتا تھا اور اس کے پاس وائرلیس سیٹس لگے ہوئے تھے، اس سے بات کر لیتا تھا۔ اور اگر ایچ ایف آپریٹر کو ہماری کوئی بات اچھی نہ لگے تو وہ اس لکڑی کی دیوار میں بنی ہوئی چھوٹی سی ونڈو کو کھول کر ہمیں گھور بھی لیتا تھا۔ میں خود کئی دفعہ اس کے اس ڈیسک پر بیٹھ کر بامبے دہلی کرتا رہا اور جہازوں سے بات کرتا رہا اور ان کی ڈیٹیلز اپنے سامنے کاغذ پر لکھتا رہا۔ کیا ایکسائٹمنٹ تھی! ایچ ایف پر دور دراز کے ہوائی جہازوں سے بات کرنے کے لیے ان سے زیادہ ایکسپرٹ لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ ان کا تعلق کمیونیکیشن برانچ سے تھا۔ ہم تو نئے آئے تھے اور ان سے ڈر کر بات کرتے رہتے تھے۔ مجھے ایچ ایف پر ہوائی جہازوں کی کالز بہت فیسینیٹ کرتی تھیں۔ رات کی خاموشی میں ایچ ایف فریکوینسی پر کسی ہوائی جہاز کو متوجہ کرنے کے لیے دی جانے والی سیل کال یعنی سلیکٹو کالنگ سسٹم پر کی گئی کال بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ ایک مخصوص ٹون ہوتی تھی جو کاکپٹ میں سنائی دیتی تھی اور پھر وہ جہاز کال کر لیتا تھا کہ مجھے کون بلا رہا ہے۔ واہ جی واہ، اولڈ از گولڈ۔ لیکن اس وقت دنیا میں اتنی ٹریفک نہیں ہوئی تھی جو اب ہے، اور یہ ایڈوانسمنٹ بھی نہیں تھی۔ اسی ایچ ایف آپریٹر کو ایک روز بیجنگ سے آنے والی پی آئی اے کے ایک 747 ہوائی جہاز کی فلائٹ نے رابطہ کیا اور اس نے اسے بتایا کہ پاکستان میں اندر داخل ہوتے ہی وہ 22,000 فٹ کی بلندی تک نیچے اترنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے ہوائی جہاز کے کاکپٹ کی ونڈو کا شیشہ ٹوٹ چکا ہے، شیٹر ہو گیا ہے۔ ایچ ایف آپریٹر نے یہ کہانی اپنے انداز میں ٹیلی پرنٹر پر ٹائپ کر دی، کیونکہ ریکارڈ تو رکھنا تھا۔ اس کے بعد اس نے دیوار میں بنی ہوئی چھوٹی سی ونڈو کھولی اور جلدی ہمیں سب کچھ سمجھایا۔ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن تھی اور ہم نے ہوائی جہاز کو ایچ ایف پر ہی رابطہ کیا اور اسے سب کلیئرنس وغیرہ دے دی۔ اس کے علاوہ ہم نے ہوائی جہاز کے پائلٹ کی ریکویسٹ پر پی آئی اے آپریشنز کو فون کیا اور مینٹیننس سے اس پائلٹ کی بات ایچ ایف پر ہی کروا دی۔ واہ کیا دور تھا! میرے چینل پر موجود میرے ویورز میں بوئنگ 747 کے کیپٹنز بھی ہیں۔ سر آپ کو وہ زمانہ یاد تو ہوگا جب لندن سے اسلام آباد آنے والی مشہور و معروف فلائٹ پی کے 786 6-7 گھنٹے پہلے ہی ایچ ایف پر لاہور سے کانٹیکٹ کر لیتی اور پھر اسلام آباد کا موسم مانگتی۔ یہی ایچ ایف آپریٹر صبح سویرے تمام ناردرن ایریا کے اسٹیشنز کے ساتھ رابطہ کرتا تھا۔ سکردو، گلگت، چترال۔ لاہور سینٹر چونکہ آدھے پاکستان کی فلائٹس کا ذمہ دار تھا، اس لیے ہر فلائٹ لاہور سینٹر کو اپنی پوزیشن ضرور پاس کرتی تھی اور اکثر اوقات اسی ایچ ایف پر پاس کرتی تھی۔ مجھے گلگت، سکردو، چترال جانے والی فلائٹس پر پی آئی اے کے پائلٹس کی کالز بہت فیسینیٹ کرتی تھیں۔ پی آئی اے کی تمام پائلٹس کے ساتھ ہمارے سینئر کنٹرولرز کی اچھی خاصی دوستی یاری تھی، بہت اچھے تعلقات تھے اور ان کی ہر فرمائش بھی پوری ہوتی تھی۔ جب کبھی ہمارے باس کے کسی دوست پی آئی اے کے کیپٹن نے فلائٹ پر لاہور آنا ہوتا تھا تو ہمیں پہلے ہی بتا دیتے تھے، تو ہم نے ان کے لیے اندرون لاہور سے خلیفہ کی نان خطائی، لال کھو کی مشہور و معروف برفی اور پھجے کے پائے بھی منگاتے ہوئے دیکھا۔ ہوائی جہاز سے اترتے ہی کپتان صاحب جہاز کی سیڑھیوں کے پاس کھڑی فالو می وین پر بیٹھ کر سیدھے ہماری ایئر ٹریفک کنٹرول کے دفتر ہمارے باس کے پاس پہنچ جاتے تھے، جو کنٹرول ٹاور کے نیچے ہی واقع تھا۔ جب کبھی ان پائلٹ سے کوئی غلطی ہوتی اور ہم اپنے باس کو بتاتے تو وہ انہی غلطیوں پر ایک دوستانہ ہلکی سی یاد دہانی کیپٹن کو کروا دیتے، جو کہ کافی ہوتی تھی۔ ہمارے سینئرز کا سیفٹی انشور کرنے کے لیے بڑا رول تھا اور یہ تعلقات بہت اہم تھے۔ اس وقت غلطیوں کو سدھارنے کا یہی نظام تھا اور اچھا خاصا ایفیکٹو تھا۔
آج میں آپ کو سچ سچ بتاؤں گا کہ پائلٹس کی غلطیاں اس وقت انہیں بتا کر چھوڑ دیا جاتا تھا اور یہ کافی سمجھا جاتا تھا کہ وہ ریئلائز کر لیں گے اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور کبھی کبھار جب کنٹرولر سے غلطی ہو جاتی تو رپورٹ کو رکوانے کے لیے ڈائریکٹ کیپٹن کو فون کر لیتے تھے، پھر وہ ہمیں ڈانٹ پلا کر بات مان بھی لیتے تھے۔ لیکن پھر ہم نے آنے والے دور میں دیکھا کہ یہ سب کچھ بدل گیا۔ ریٹن رپورٹس اور ڈیٹا بیس کی اہمیت کو سمجھا گیا تاکہ مستقبل کے اچھے فیصلے کیے جا سکیں، اور پھر آہستہ آہستہ نظام اپنی پرانی روش سے ہٹ کر نئے طرز زندگی، نئے طور طریقوں پر آ گیا، اور اب چھوٹی سے چھوٹی غلطی چند منٹوں کے اندر تمام متعلقہ حکام کو پہنچ جاتی ہے اور کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی غلطی کی رپورٹ کو چھپانے کی سزا غلطی سے بھی زیادہ رکھی گئی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہ چھپائی جائے۔ یہ پرانے نظام سے نئے نظام کی طرف بہت اہم پیش رفت تھی۔